جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ اب میں مدرسے کے ناظم حضرت حافظ فضل حق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شکریہ کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ ماشاءاللہ 2 دن کا یہ جلسہ بہت ہی کامیاب رہا۔ کل بھی میں ایک بات بتایا تھا، جتنی خوشی مجھے میرے شادی میں ہوئی تھی اس سے تقریباً 100 گنا آج مجھے خوشی ہو رہی ہے، مگر اس ارمان کے ساتھ کہ جتنے بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، میں ایک حافظ ہوں، آپ کو میں نے صرف حافظ نہیں بنایا، حافظ بھی بنایا، عالم بھی بنایا، مفتی بھی بنایا، اور بعض تو اس میں قاضی کا کورس بھی کر چکے ہیں۔ تو اب میرے مقابلے میں آپ کو آنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ خاموشی نہیں چلے گی۔ آج دنیا کے اندر بے دینی ایسی سر اٹھا کے بول رہی ہے، اس بے دینی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو وارث انبیاء بنایا ہے۔ جب ایک حافظ اتنا کر سکتا ہے، آپ تو حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، اسی وقت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جب اس ارادے سے یہاں اٹھیں گے کہ اپنے اپنے علاقے میں بیت العلوم سے بڑا مدرسہ ہم قائم کریں گے۔ یہ انشاءاللہ کے اندر دم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں انشاءاللہ کے اندر دم ہو۔ کھڑے ہو کے ارادہ کریں بھائی، کریں گے بھائی؟ ہاں ٹھہرے رہے۔ آپ کے انشاءاللہ سے کام نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں پیچھے سے، کیوں بھائی؟ عوام الناس سے میں کہوں گا یہ وارث انبیاء ہیں، ان کا ساتھ دیں گے بھائی؟ دیکھیے بھائی، آپ سے زیادہ انشاءاللہ ان کا ہے۔ یہ دونوں انشاءاللہ کو اللہ قبول فرمائے۔ جب یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ علاقوں میں مدرسے قائم ہو جائیں گے۔ جب میں زندگی آیا، یہاں پر ایک مسجد تھی، فجر اور مغرب ہوا کرتی تھی، ظہر عصر عشاء نہیں ہوتی تھی زندگی میں۔ یہ 41 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آج یہ دونوں انشاءاللہ زندگی جیسے مدرسے اپنے اپنے علاقے میں قائم ہو جائیں گے۔ میں دونوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر یہ شکریہ اس وقت پورا ہوگا جب کہ زندگی جیسا مدرسہ ہر علاقے میں بولو نظر آئے۔ ایسے مدرسوں سے ہی آج کے حالات بدل سکتے ہیں۔ کیا کہیں، وقت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے 20 منٹ کا وقت دیا تھا، آخر میں شکریہ ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ شکریہ بھی میں 20 منٹ ہی میں کروں گا۔ سیدھی انصاف کی بات ہے بھائی، انصاف کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، مگر وقت کا تقاضا ہے۔ انصاف کے لیے 20 منٹ نہیں لوں گا، کچھ منٹ لوں گا۔ ایک ہی واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ مدرسوں سے کیسے کیسے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج وہ لڑکیاں اس مجمع میں ہیں، ان کے شوہر بھی ہیں۔ ایک واقعہ سولاپور میں ہوا تھا مولانا، سعودی سے واپس آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کا مرڈر کیا، رنگے ہاتھ پکڑا گیا۔ بیوی تو قبر میں چلی گئی، اور رنگے ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے آج بھی وہ یروڑا جیل میں ہے۔ ہم ان کے گھر کو گئے، وہ تینوں لڑکیوں کو لائے۔ الحمدللہ تینوں لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں عالمہ بنی، ایک لڑکی مدرسہ ہمارے حصہ للبنات میں پڑھاتی بھی ہے، اور تینوں کا 2 عالمہ بنی، ایک تھوڑے دن پڑھی، وہ بھی الحمدللہ وہ تینوں کا رشتہ ہوا۔ آج وہ صاحب اولاد ہیں، اس کا جو باپ ہے آج بھی جیل میں ہے۔
ऐसे मदरसों से ही उम्मत के मसाइल हल होते हैं, वरना हम उनके घर जाएं, उन तीनों लड़कियों, जवान लड़कियों को लेके हम अपने घर में नहीं रख सकते। उन बच्चों की तालीम के लिए मदरसों से ज्यादा महफूज जगह दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं ऐसे मदारिस हर शहर में हो, हर मदरसे, हर गांव में हो। क्यों भाई चाहते नहीं चाहते? सिर्फ कहने से नहीं होगा, अपनी दौलत को, अपनी औलाद को हर एक के लिए कुर्बानी देना होगा। उसी वक्त मसाइल हल हो सकते हैं, वरना मसले हल नहीं होंगे। कोशिश करेंगे भाई। हमने इस मदरसे को दांतों से नहीं थामा, बल्कि उनको दाढ़ों से थामा है। हमने अपनी बेटियों को, हमने अपने बेटे को, हमने अपनी बहनों को, सबको इसके लिए इस्तेमाल किए हैं। तो उसकी वजह से अल्लाह ने वो दिया जिसका तज़किरा मैं नहीं कर सकता। इतना ही कहूंगा, पहली मर्तबा जब जिंदगी में मैं आया, उसके वक्त मेरी तनख्वाह जो थी, हफ्ते को अंजुमन वाले मुझे 25 रुपए दिया करते थे। जो महीना 5 हफ्तों का आता, मैं बड़ा खुश होता था। आज मेरी इस महीने की तनख्वाह कितनी होगी? 125 होगी, 125 रुपए होगी। जो इस्तेकामत के साथ खड़ा होकर काम हुआ, आज अल्लाह के फजल से मदरसा बैतुल उलूम के लिए मेरे खुद के तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। मुझे खुशी होती है कि लगाने की जगह तो ये है, वरना आज हम देखते हैं बिल्डिंगों पर अपना वक्त लगा रहे हैं, तामीरात पे लगा रहे हैं, बच्चों पे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कि नहीं लगाना, अरे भाई लगाओ वहां भी, मगर उससे बढ़कर लगाना यहाँ पर है। देखिए, इस पर लगाने से आज अल्हम्दुलिल्लाह 90 से 120 उलमा फारिग हो रहे हैं। उनमें से 22 मुफ्ती बन रहे हैं। हाफिजों की तादाद और बच्चों की तादाद, मैं यहाँ पर एक कहने में भी नहीं झिझकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों का पूरा निज़ाम आप लोगों के सामने आया है। थोड़ा लड़कियों का भी बताऊंगा। लड़कियों को हमने इस अंदाज में ट्रेनिंग किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई शिकायत सास की तरफ से न ससुरे की तरफ से आज तक हमको नहीं आई, बल्कि मुस्तकिल जहन साजी होती है। हमारे यहाँ तकरीबन 80 किस्म के पकवान पकते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग की वजह से तकरीबन साल के आखिर में जब बजट निकाला जाता है, तकरीबन गुज़िश्ता 70,000 का फायदा मदरसे को हुआ। मदरसे को फायदा भी हुआ, लड़कियों को खाने की अच्छी अच्छी चीजें भी मिली और लड़कियों को तजुर्बा भी हो गया पकाने का। और यहां तक मेरी तकरीर होती रहती है कि जब शादी होने के बाद कोई माँ बाप बच्ची को तरबियत नहीं करते। तरबियत जरूरी है। आज हम कमाते कमाते इतना कंगाल हो गए, बेटियों को क्या बोलना समझ में नहीं आता, हमारे पास वक्त ही नहीं है। कमाते कमाते इतना कमा रहे हैं, बेटियों को वक्त नहीं दे रहे। घर वाली इतने पका रही है कि उसको वक्त नहीं दे रही है। यहाँ तक के अपनी लड़कियों को यहाँ तक बताता हूँ मैं कि जब शादी होने के बाद जिस घर में जाएगी तो 14, 18 या 19 साल की माँ का रिश्ता खत्म होगा। मरने तक की एक माँ तुम्हारे सामने आएगी और वो है सास। सास का रिश्ता कब तक रहेगा? जब तक तुम्हारी सांस रहेगी। इस तरह से ज़हनी साजिश की जाती है और उनको यहां तक बताया जाता है कि सास का बिस्तर लगाओ, तलवे में तेल लगाओ, तालू में तेल लगाओ, तलवे में भी तेल लगाओ। जो लड़की सास के तलवे में तेल लगा रही हो, तालू में तेल लगा रही हो, क्या रिश्ता होगा दोनों का। वो अपने बेटी को भूल जाएगी, आई हुई बहू को अपनी बेटी बनाएगी।
اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے. جتنے رشتے ہوئے ہیں آج تک کوئی شکایت نہیں. کیوں بھائی؟ ایسے ادارے، یہ مدرسے، ایسے مدرسے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی تربیت ہوگی. ان کو بتایا جائے گا، ان کو کھانا پکانے کا سکھایا جائے گا. تو آج تک دیکھا جاتا ہے کہ آج پورے جو جھگڑے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں وہ کھانے کو لے کر ہیں. کیا ہوا جی؟ نہیں جی یہ لڑکی کو اسے کھانا پکانے نہیں آتا. آج ایک ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ جب ہم کسی کے منگنی میں جاتے ہیں تو آنے کے بعد پوچھا جاتا ہے کیا کیسی ہوئی منگنی؟ بہت شاندار ہوئی. کیسی شاندار؟ بہترین بریانی بنائے تھے. ارے بھائی شادی کیسی ہوئی؟ بہت شاندار، اخنی بھی بنی تھی، پلاؤ بنا تھا. ارے جی سوچنے کا نظام بھی بدل گیا ہے. اور آج کل ہمارے دیندار لوگ بھی کیا سوچتے ہیں معلوم؟ اجتماع گئے تھے نا، ہاں بس کیسا اجتماع ہوا؟ بہت شاندار اجتماع ہوا. کھانے کے 4 زون لگے تھے. کیا وہ جمکھنڈی والے بنائے؟ ہاں 2:30 بجنے دو بھائی، میری ابھی 7 منٹ باقی ہے. میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں ٹھہرتا ہوں تو کس کی نہیں سنتا. تو اجتماع بہت شاندار ہوا. وہ کیسے؟ کیا بنائے تھے؟ بولے جمکھنڈی والے کے پاس تہاری بنائے تھے. ہاں گلبرگہ والے وہ صبح نہاری بنائے تھے. اسی طرح جب کوئی لڑکی بیاہ ہو کر گھر آتی ہے تو جب پوچھیں گھر والوں کو کیسی ہے؟ بہت شاندار ہے. بولے وہ کیسے؟ بریانی کیا بناتی؟ بولے روٹیاں کیا بناتی؟ اس نے بی کری وہ بھی کوئی نہیں پوچھتے، LLB کری وہ بھی نہیں پوچھتے، MBBS وہ بھی نہیں، حافظ بنی وہ بھی نہیں پوچھتے، عالم بنی کوئی نہیں پوچھتے. سب کے سب کھانے پہ تلے ہوئے ہیں. صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ ارے بولتے نہیں، آپ ہنس رہے ہیں خالی. تو اسی لیے ہمارے مدرسے میں پکوان کے نام سے 60 یا 70 قسم کے کھانے سکھائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ساس کے تلوے اور تالوں میں تیل لگانے کی نصیحتیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے الحمدللہ ایک اچھا ماحول پیدا ہو رہا ہے. یہ نہ ہو تو کورٹوں میں کالے کالے برقے ہم کو نظر آئیں گے نا بھائی؟ ان کورٹوں میں کالے کالے برقے نظر نہیں آنا ہے. ایسے ادارے ہر جگہ ہونا ضروری ہے. کیوں بھی کریں گے؟ مفتی صاحب کی بات کو دیکھ کے ابھی بہت سی چیزیں ہیں، کیونکہ مستقل یہیں گھر بنا کے میں مدرسے میں رکھا ہوں، 24 گھنٹے رہتا ہوں. ایسے مسائل اس کا حل صرف اور صرف مدرسہ ہو سکتا ہے. مدرسے کے علاوہ کہیں کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے ابھی ہمارے بچے کھڑے ہو کر وعدہ کر چکے ہیں، وعدہ کریں گے، کچھ کام بھی کریں گے بھائی جانے کے بعد. ہاں اب تو میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، مدرسے سے بھی میری ذمہ داریاں ختم ہو گئے، یہاں بھی مجھے وقت نہیں دے رہے لوگ آئے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کل سے ہی میں اپنا سفر شروع کروں گا. جہاں جہاں میرے بچے ہیں وہاں آؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں. جب تک ایسا مدرسہ قائم نہیں ہوگا وہاں سے ہٹوں گا نہیں. اس کے لیے بھی تیار ہیں نا بھائی؟ ماشاءاللہ اتنے جذبے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کر رہے ہیں. میں آنے والے تمام علماء کرام کا، حفاظ کا، مفتیوں کا، اسی طرح عوام الناس جو ہمارے زندگی کے لوگ ہیں، ہمیشہ انہوں نے دعا بہت دی ہے اور ادھر دوا بھی دے رہے ہیں. مدرسے کی ترقی کے لیے کیا ہونا بھائی؟ دعا بھی ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہونا بھائی؟ ارے بولنے نہیں آتا، کہاں ہم نہ دینا پڑا ترقی کر کے. ارے میں تشکیل نہیں کروں گا، دعا کے ساتھ کیا دیں گے بھائی؟ دوا بھی دیں گے. اللہ آپ خاموش بول رہے ہیں، اللہ آپ کے خاموش بولنے کو بھی قبول فرمائے. ایک ہی لفظ میں تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے علاقے سے یہاں تک آنے کی جو تکلیف اٹھائے ہیں، ہم دل کی گہرائی سے، میری طرف سے، ادارے کی طرف سے، اور خاص طور پر حضرت مولانا بلال صاحب، کہاں وہ رائے بریلی، اسی طرح مولانا عبدالسبحان صاحب وہ بھی رائے بریلی سے، پھر مولانا ہمارے وسیم صاحب ہیں، اور ہمارے
بہت سے لوگ ہیں کن کا نام لیں، کیونکہ پھر مفتی صاحب آئیں گے ختم ہو رہا، وہ بھی 7 منٹ وہ بھی ختم ہے تمہارے بولیں گے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو تکلیف اٹھا کر یہاں آئے ہیں، میں دل کی گہرائی سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ نے یہاں آ کر بات کو سنے بھی ہیں اور ارادہ لے کے جا رہے ہیں. ہماری ان علماء کرام کے لیے دعا ہے اور عوام الناس کی دوا ہے. یہ دعا اور دوا سے انشاءاللہ ہر علاقے میں سندگی جیسا بلکہ سندگی سے بڑا مدرسہ قائم ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں اعلان بھی کروں گا، اب ایک نکاح بھی ہے بھائی یہاں پر، بہت سیدھا سادہ. ابھی 2 دن پہلے ارادہ ہوا. ہمارے کان سلیم بھائی بیٹھو، یہ ہمارے بس کے ڈرائیور ہیں، ان کی تشکیل بھی 1 پیسہ خرچہ نہیں. کیا سلیم بھائی بہت خوش نصیب ہیں. میرا نکاح پونا میں ہوا تھا، 10 پیسہ اس کا پینڈا لگتا. یہاں کتنا ہے جی اس کا؟ میرے سے سپر تو میں ینتے لوگ بھی میرے نکاح میں نہیں تھے. 25 30 سے 60 لوگ تھے. یہاں تقریباً 2-3 ہزار لوگ ہیں. اتنا بڑا پنڈال ہے اور مولانا درائے بریلی سے نکاح کے لیے کتنے بڑے خوش نصیب ہیں. اور بچی بھی ہمارے مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے. ہم دل کے گہرائی سے دعا کرتے ہیں ہونے والے دلہے اور دلہن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دین کا دائی بنائے، دین کا شیدائی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.